نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کو زائنچہ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے زائنچے کی طریقہ سیکھ لیں، تاکہ آپ لوگ اپنا زائنچہ کس طرح بناؤں گے. آج میں آپ لوگوں کی زائنچہ بنا کر اسی طرح آپ کو معلومات دے دوں گا، اور آپ جو زائنچہ سیکھیں گے آپ معلوم کریں گے کہ زائنچہ کس طرح نکلتا ہے، یہ کیسے نکالیں گے. تو معزز سامعین، میرے ان باتوں کو غور سے سننا ہے. یہ نہیں کہ کل آپ پون کریں گے یہ کس طرح نکلے گا، یہ کیسے نکلے گا. میں آج مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ زائنچہ کس طرح بنانا ہے، زائنچہ کیسے بنے گا. تو آپ لوگ غور سے سننا ہے اور غور سے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح بناؤں، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس طرح بنانا بھی پڑے گا. تو کوشش کرے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو صحیح طریقے سے دیکھنا ہے اور سمجھ جانا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ جائے. ویڈیو کا مقصد دیکھنا صرف دیکھنا نہیں، سمجھ جانا بھی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو حروف ابجد یاد کرنا پڑے گا. جس کو حروف ابجد یاد نہیں تو میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھیے اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں. اس سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ ایک مستطیل سا خانہ بنائیں جس کے ہر طرف 3 خانے ہو، 9 خانوں کا دائرہ ہو اور ہر طرف 3 خانے ہو، اور اس کے درمیان میں اس طرح ہنس سے لکھے ہو جس طرح آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے. اسی طرح آپ بھی ایک خانہ بنائیں اور اسی طرح ہنس سے بھی اسی طرح لکھنا ہے اس میں، اور اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے. جس وقت آپ کو ضرورت ہو تو استعمال کرنا. آپ اپنا زائنچہ کس طرح بنائیں گے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. اس مثال کے طور پر آپ اپنا زائنچہ نکالتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا نام ہونا چاہیے، آپ کو اپنا تاریخ پیدائش یاد ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں لازمی یاد ہو اور اسی طریقے سے آپ اس کو نکال سکتا ہے. تو سب سے پہلے میں ایک بندے کا نکال دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اس کا نام ہے جواد علی اور اس کا تاریخ پیدائش ہے 11/1/2000 یعنی 11 جنوری 2000 اس کی پیدائش ہے اور اس کا نام جواد علی ہے. تو ہم سب سے پہلے 11 جنوری 2000 کا قلبی اعداد نکالیں گے. تو اعداد ہم کس طرح نکالیں گے؟ پہلے ہم لکھیں گے 2000، پھر لکھیں گے +1، پھر لکھیں گے +11. اس کو ہم اعداد قلبی میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ تو اعداد قلبی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں سے 9 سے زیادہ ہندسہ کوئی نہیں، 9 تک، بس 9 کے آگے اور کچھ بھی نہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی 9 تک لانا ہے. تو 2000 میں جو 3 صفر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس میں صرف 2 رہ جاتا ہے. تو یہ 2 +1 +1 +1. تو اس کا اعداد قلبی ہو گیا 2 +1 3 +1 4 +1 5. تو اس سے پتہ لگ گیا کہ 11 جنوری 2000 کا اعداد قلبی ہے 5. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 کا ہندسہ کون سے خانے میں ہے. اب اس کو معلوم کرنا ہے تو دیکھیے اس کے درمیان والا خانہ جو ہے، جو 9 سطور کا خانہ ہے، اس کے درمیان کے خانے کے پس نمبر پر ہے 5. تو پتہ چلا کہ 5 کا ہندسہ درمیان والے خانے کے پس نمبر پر ہے. اب جواد علی کا اعداد قلبی نکالنا ہے
کہ جواد علی کا اعداد قلبی کیا ہے، تو سب سے پہلے جواد علی کو الگ الگ لکھنا ہے۔ جیم واو الف دال، جواد عین لام، یہ جواد علی۔ تو اس کا موکل نکالیں گے، یہ اس کا موکل ہے 10 جمع 30 جمع 70 جمع 4 جمع 1 جمع 6 جمع 3، یہ ہو گیا جی جواد علی کا ٹوٹل اعداد۔ اب اس اعداد کو کنورٹ کریں گے سنگل ہنسوں میں، تو 10 سے 1 آ گیا، 30 سے 3 آ گیا، 70 سے 7 آ گیا، 4 سے 4 آ گیا، 1 سے 1، 6 سے 6 اور 3 سے 3، تو یہ ٹوٹل ہو گیا جی 25۔ 25 کو اعداد قلبی میں کنورٹ کرنا ہے، تو 5 جمع 2، 5 جمع 2 سے اعداد قلبی نکل آیا ہے 7۔ اب آپ دیکھیے زائنچے میں کہ جواد علی جو پیدائش یعنی 11 جنوری 2000 اس کا پیدائش ہے، اس کا اعداد قلبی جو ہم نے پہلے سے تیار کیا تھا اس کا ہے 5۔ جواد علی کی تاریخ پیدائش کا اعداد قلبی ہے، اور جواد علی کے نام سے جو اعداد نکلے ہیں اس اعداد قلبی سے جمع کریں گے، تو اس اعداد قلبی ہے 7۔ جواد علی تاریخ پیدائش کا اعداد قلبی 5 اور جواد علی کا 7، تو 7 درمیان والے خانے کے سیکنڈ نمبر پر 7 موجود ہے۔ تو اب ہم ان دونوں کو یعنی تاریخ پیدائش والی اعداد قلبی اور جواد علی کی اعداد قلبی آپس میں جوڑ لیں گے۔ یعنی 5 جمع 7، تو اس سے بن جاتا ہے 12، اور 12 کا اعداد قلبی ہے 3۔ اب ہم 3 کو تلاش کریں گے کہ کہاں لکھا ہے، تو سامنے دیکھیے تو 3 کا پتہ چل گیا کہ درمیان والے خانے کے آخر میں یعنی تر نمبر پر 3 موجود ہے۔ یہ جواد علی کا زائنچہ ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ اپنا زائنچہ بھی بنا سکتا ہے، اور آپ کا تاریخ پیدائش سے کون سے خانے میں ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان دونوں کا اعداد قلبی کون سے ہے، جب آپ لوگوں کو صحیح طریقہ سے پتہ لگ جائے تو آپ لوگ بہت کچھ اس سے سیکھ سکتی ہے۔ یعنی یہ بھی سیکھیں گے کہ میرا اس کام میں کامیابی ناکامی، کاروبار کے لیے، شادی کے لیے، اس کے نصیب میں طلاق ہے یا نہیں ہے، میرے نصیب میں کتنی شادیاں ہے، میں یہ شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ کیسے چلے گا، یہ کاروبار شروع کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا، آگے میں کیا کروں، اس سے بہت کچھ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسے ویڈیو اس کے بناؤں گا کہ آپ کو اس دن کا پتہ لگ جائے گا جس دن آپ پیدا ہوئے، اس دن کا پتہ لگانا کس طرح ہے، اور اس دن کا اس سے کیا تعلق ہے، اور اس دن میرے لیے کیا تعلق ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل دوں گا۔ آپ لوگ ہر کھانے کی وضاحت سیکھ لیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر کھانے کا میں الگ الگ ویڈیو بنا کر آپ کو دے دوں گا کہ اس کھانے کا مقصد یہی ہے، اس کھانے کو اس طرح چلائیں گے تو اس طرح آئے گا، اس کا حساب کتاب اس طرح ہوگا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ آپ لوگ اپنا زائنچہ بھی بنائیں۔ صرف زائنچہ بنانے کا کام نہیں، زائنچہ بنانا تو ہر بندہ کر سکتا ہے، مگر زائنچے پر سمجھنا اور زائنچہ بنانا یہ آسان کام ہے، مگر زائنچے میں جو خانے ہیں اس پر سمجھنا اور اس کو استعمال کرنا کس طرح ہے۔ آپ لوگ دعا کریں، زندگی رہی تو انشاءاللہ سب کچھ بتاؤں گا۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، والسلام۔